नई सुबह वेब रेडियो, आपके दिल की आवाज। अस्सलाम वालेकुम लिस्टनर्स, क्या हाल चाल है आप लोगों के। उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। मुझे कहते हैं अक्सर ज़्यादा और मैं मौजूद हूँ नई सुबह वेब रेडियो की जानिब से राइज ऑफ द स्टार्स में। तो लिस्टनर्स, आप लोग बता सकते हैं कि आप लोगों का ये वीक कैसा गुजरा, आप लोगों ने इस वीक में क्या क्या किया, आप लोग कहाँ कहाँ गए, क्या खाया, क्या पिया, सर्दी को किस तरह एंजॉय कर रहे हैं आप लोग। और इसके अलावा शादी सीजन चल रहा होगा, सब लोग शादी सीजन में बिजी होंगे। किसी की कजन की शादी होगी तो किसी के चाचू की शादी होगी तो किसी के मामू की शादी होगी तो किसी की खाला की, फूफो की, आप लोग बता सकते हैं। और इसके अलावा लिस्टर्स, आप लोगों की अपनी भी तो शादियां हो सकती हैं, क्यों नहीं। और इसके अलावा हो सकता है कि किसी की वेडिंग एनिवर्सरी हो या किसी की बर्थडे हो, तो हम सब की जानिब से आप सभी लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। और आप लोग इस तरीके से हंसते रहें, खिलखिलाते रहें, खुशियां समेटते रहें और खुशियां बांटते रहें। वेल जी लिस्टर्स, मेरे साथ मौजूद होती हैं हमेशा की तरह मायरा आरिफ। सो अस्सलाम वालेकुम मायरा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम अक्सा, मैं हमेशा की तरह बहुत ही अच्छी और बिल्कुल ठीक, आपकी दुआओं से और अपने लिसनर्स की दुआओं से, और सर्दी को एंजॉय करते हुए। और जिस तरह से अभी आपने शादियों की बात की, तो मैं भी यही सोच रही थी कि शादी हमारी भी फैमिली में आने वाली है, लेकिन सर्दियों की शादी को अटेंड करना बड़ा मुश्किल है। ये तो है कि सर्दियों की शादी अटेंड करना बड़ा मुश्किल होती है। मैं तो इस बार कोई भी शादी अटेंड ना कर सके, क्योंकि मैंने यही सोचा था, मैंने कहा नहीं भाई, मैंने इस बार प्लान किया है कि मैंने नहीं जाना किसी भी सर्दी वाली शादी में। बिल्कुल ऐसा ही है, मैं भी कुछ ऐसा ही सोच रही हूँ कि स्किप कर दी जाए, क्योंकि एक तो बहुत ठंड है और दूसरा हमने अपने लिसनर्स के साथ भी टाइम स्पेंड करना होता है। हमने उसके लिए भी कुछ ना कुछ उनके लिए एक्टर्स ढूंढने होते हैं, काम होते हैं हमें काफी सारे। और शादियों का अपना एक मजा तो है, लेकिन सर्दियों में ना शादियों का मजा बिल्कुल किरकिरा हो जाता है। ना तो आप सही से तैयार हो सकते हैं और ना ही आप शादी को उस तरह से एंजॉय कर सकते हैं जिस तरह आप एक नॉर्मल मौसम में शादी को एंजॉय कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और वेल लिसनर्स, आप लोग हमसे राब्ता कर सकते हैं। हम नहीं चाहते कि आप लोग अपनी खुशियां छोड़ें, आप लोग अपनी खुशियों के दौरान भी हमें सुन सकते हैं, जैसे कि आप लोगों ने अभी ट्यूनिंग किया होगा हम लोगों को, जैसा कि आप लोगों ने अभी हम लोगों को ट्यूनिंग किया होगा। और बहुत ज़्यादा हम इस चीज़ के लिए आप लोगों के मशकूर रहते हैं और रहेंगे भी इंशाल्लाह। तो राब्ते के ज़राए आप लोगों को मैं बता रही थी, आप लोग 033086000072 पर हमसे राब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा फेसबुक पेज है www.facebook.com/नईसुबह-इंस्टीट्यूट। इसके अलावा भाई हम बात कर रहे थे खाने पीने की, तो खाने पीने में एक चीज़ बहुत हमने मिस की हुई है सर्दी के हवाले से। अगर मैं बात करूं, जहां मैं बात कर रही थी अपने पिछले शो में आइसक्रीम की, मूंगफली की, तो सूप को कैसे भूल सकते हैं मायरा। अगर हमें अपने गले को बेहतर करना है, और चूंकि मायरा मेरा और आपका काम तो बोलने का होता है, तो हमारी आवाज़ों को बहुत ज़्यादा बेहतर होने की ज़रूरत होती है, वरना अगर हमारी आवाज़ें नहीं निकलेंगी तो हम माइक पर कैसे बोलेंगे, शो करने के लिए स्टूडियोज़ कैसे आएंगे, हमें तो स्टेशन डायरेक्टर शो में आने ही नहीं देंगे। और उसके लिए चाय कॉफ़ी के साथ साथ एक और चीज़ है जो कि सर्दी में बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है और सर्दी में ही पी जा सकती है, बहुत इंजॉय किया जाता है अक्सर रात के खाने के बाद। तो क्या है मायरा, आई थिंक वो सूप ही है। बिल्कुल अक्सा, और सूप अगर अच्छा बना हुआ हो तो बहुत ही मजेदार होता है। और वैसे इस मंथ में ना मैंने बहुत सूप बनाया, क्योंकि मेरी अपनी कुछ तबीयत ठीक नहीं थी और दूसरा हमारे घर में काफी सारे लोग बीमार थे, तो मैंने तकरीबन हर तीसरे दिन सूप बनाया। और क्या कमाल सूप बनता है और क्या उसको पीने का मजा आता है। और सूप का मजा आता ही सर्दियों में। जैसे हम कहते हैं ना कि आइसक्रीम सर्दियों में भी खा सकते हैं, लेकिन सूप को गर्मियों में पीने का कोई मजा नहीं आता। मुझे पता नहीं, शायद लिसनर्स को मजा आता हो, बट सूप का जो मजा है ना वो सख्त सर्दी में है। और अगर आप बाहर धुंध पड़ी और अंदर आप गरम गरम सूप चूल्हे पे चढ़ा के उसको एंजॉय करें ना, तो उसका तो टेस्ट ही अलग है। और सूप के फायदे भी बहुत हैं। उससे हमारा, जिस तरह आपने भी बात की कि हमारी थ्रोट बड़ी साफ हो जाती है और हमें काफी एनर्जी भी मिलती है। और उसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स भी ऐसे हैं कि जो हमारे लिए फायदेमंद हैं। तो आप लोग भी जरूर कोशिश किया करें कि ठंडे मौसम में सूप को जरूर अपनी जिंदगी में इस्तेमाल करें, अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं, ताकि आप लोग भी उसके जितने भी फवायद हैं उससे जरूर मुस्तफीद हो सके। लिस्टर्स, अब बढ़ते हैं अपने आज के एक्टर की तरफ, जो कि हैं, कौन
कौन है मायरा हमारे साथ, जल्दी से बताइए। बिल्कुल, हमारे साथ हैं हमजा अली अब्बासी, जिनके बारे में काफी सारे व्यूवर्स की रिक्वेस्ट भी आई कि हमें उनके बारे में बताया जाए कि हमजा अली अब्बासी जो हैं वो आजकल ड्रामास कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ अरसा पहले इस चीज को अनाउंस किया था कि वो ड्रामास को क्विट कर देंगे। लेकिन लिसनर्स, मैंने तो उनका भी रिसेंटली एक ड्रामा देखा है, जाने जहां, जो कि अभी ARY पे ऑन एयर था पिछले 2-3 मंथ्स पहले। तो इट मीन्स कि हमजा अली अब्बासी जो है वो करंटली काम कर रहे हैं। सो आप लोग को परेशान होने की जरूरत नहीं है कि वो इस इंडस्ट्री को खैर बात कह चुके हैं। वो कुछ ना कुछ बीच में अच्छा कंटेंट अगर उन्हें मिल जाए कुछ अच्छा करने को, तो वो उस रोल को जरूर करते हैं। सो अक्सर जो हमजा अली अब्बासी हैं, अगर हम उनकी बात करें तो हमजा अली अब्बासी 23 जून 1986 यानी कि 1986 को मुल्तान में पैदा हुए, जिसके हिसाब से उनकी एज अब बनती है 39 इयर्स। इन्होंने अपनी हायर एजुकेशन जो है वो इंटरनेशनल रिलेशंस में कंप्लीट की। बैचलर इनका USA से है और मास्टर्स इन्होंने कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी से किया, जिसका मतलब है कि वो मेरे यूनिवर्सिटी फेलो भी हैं हमजा अली अब्बासी। सो उन्होंने CSS को क्लियर किया और CSS क्लियर करने के बाद पुलिस सर्विस में सर्व भी करते रहे। लेकिन फिर हमजा अली अब्बासी ने सोचा कि नहीं, मैंने तो ये काम नहीं करना था। सो उन्होंने CSS क्लियर करने के बाद सर्विस छोड़ दी और उन्होंने फिर अपना फोकस जो है वो एक्टिंग और फिल्म मेकिंग की तरफ टर्न कर दिया। अब उन्होंने ऐसा क्यों किया ये तो हमजा अली अब्बासी ही बता सकते हैं कि एक स्टेबल जॉब के बाद। लेकिन देखिए, जो पैशन होता है ना, पैशन इंसान को इतना उस तरफ टर्न कर देता है कि इंसान अपना फोकस फिर उस चीज से भी हटा लेता है जो उसके पास अवेलेबल होती है। सो पैशनेट बने आप लोग भी लिसनर्स, और फिर कुछ आप अचीव कर सकते हैं। सो उनके अगर हम वालिद की बात करें तो उनके वालिद का नाम था मजहर अली अब्बासी, जो है वो मेजर रिटायर्ड हैं, और वालिदा बेगम नसीम अख्तर चौधरी पहले जज और पॉलिटिशियन भी रह चुकी हैं पाकिस्तान की। उनकी बहन है एक, जिनका नाम फजीला अब्बासी है और वो डर्मेटोलॉजिस्ट है। नेमल खावर से इन्होंने शादी की, जिससे उनका बेटा भी है और बेटे का नाम है मुस्तफा अली अब्बासी, और इनकी जो मिसेज हैं वो एक्टर भी हैं और एक पेंटर भी हैं। अगर हम हमजा अली अब्बासी के करियर की बात करें तो इन्होंने अपने करियर का आगाज जो है वो थिएटर से स्टार्ट किया। 2006 में इन्होंने स्टेज प्लेस से आगाज किया अपने करियर का, और जो इनके प्लेस थे उसमें हमारे पास दिल्ली इन द डार्क के नाम से इनका एक प्ले था, बॉम्बे ड्रीम्स भी इन्होंने एक प्ले किया। सो इन प्लेस में इन्होंने काम स्टार्ट किया हमजा अली अब्बासी ने। टीवी ड्रामास का जो करियर है वो हमजा अली अब्बासी ने 2012 से स्टार्ट किया, जिसमें उन्होंने मेरे दर्द को जो जुबान मिले से स्टार्ट लिया था अपना। इस ड्रामा में इनकी एंट्री थी और ये उनका पहला ड्रामा था। लेकिन इनकी जो असल वजह शोहरत बनी ना, वो 2013 और 14 में जो ड्रामा था प्यारे अफजल, उससे इनको मिली, और इन्होंने उस ड्रामा में लीड रोल प्ले किया था सुभानुल्लाह का, लेकिन उन्हें वहाँ पे प्यारे अफजल के नाम से जाना जाता है। ये ड्रामा जो है काफी पॉपुलर था, लोगों ने इसको बहुत पसंद किया, और इसके बाद ही हमजा अली का करियर जो है वो अच्छे से स्टार्ट हो चुका था। फिर काफी कमर्शियल्स में और ड्रामाज में रोल भी मिलना शुरू हो गया था। मन माइल जिस ड्रामा का भी हमने आपको OST सुनाया, यहाँ पे इस ड्रामा में हमजा अली अब्बासी जो है उन्होंने सलाहुद्दीन का कैरेक्टर प्ले किया था, और अलिफ ड्रामा में भी काम किया, जिसमें इनका जो नाम था वो था कल्बे मोमिन। अलिफ बेसिकली उमैरा अहमद का एक नॉवल है जो कि बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छा लिखा गया है। आप लोग को मैं जरूर रिकमेंड करूंगी कि आप पहले नॉवल सुने और उसके बाद आप इस ड्रामा को देखें। सो यू विल डेफिनेटली एंजॉय। फिर जाने जहां के नाम से इनका एक ड्रामा है जिसमें हमें हमजा अली अब्बासी नजर आए। फिर एक था राजा एक थी रानी ड्रामा है इनका। गुल्लू वर्सेस गुली, ये भी एक ड्रामा है हमजा अली अब्बासी का। फरार में हमें नजर आए। संग दिल ड्रामा था हमजा अली अब्बासी का। फिल्म्स में भी हमजा अली अब्बासी हमें नजर आए, उन्होंने डिफरेंट फिल्म्स में भी काम किया, जिसमें वार में उनका ब्रेक थ्रू रोल था, वार फिल्म थी। मैं हूँ शाहिद आफरीदी में हमजा अली अब्बासी नजर आए हमें। जवानी फिर नहीं आनी, परवाज है जुनून, हो मन जहान में हमजा अली अब्बासी का रोल था। शान इश्क, द लेजेंड ऑफ मोला जट में भी हमजा अली अब्बासी ने काम किया। सो ये इनकी कुछ मूवीज थी। अगर हम अवार्ड्स की बात करें तो इन्होंने अपनी एक्टिंग के लिए बहुत सारे अवार्ड्स जीते हैं, जिनमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला इन्हें प्यारे अफजल के लिए। लक्स स्टाइल अवार्ड्स में, ARY फिल्म अवार्ड्स में इन्हें अपनी फिल्म के लिए अवार्ड मिला। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड भी इन्हें ARY अवार्ड पे मिला, और मैं हूँ शाहिद आफरीदी के लिए भी इन्हें बेस्ट मेल डेब्यू का अवार्ड ARY ने दिया। हम टीवी में इन्हें जो अवार्ड मिला वो इन्हें मन माइल के लिए मिला, जिसका हमने अभी आपके साथ OST भी शेयर किया था। और बेस्ट कपल का भी हम टीवी ने इनको अवार्ड दिया, जो कि मन माइल से ही था। सो ये इनके कुछ अवार्ड्स थे, और कुछ हमने आपके साथ इनकी फिल्म शेयर की, ड्रामा शेयर किए। और हमजा अली अब्बासी एक बड़े वर्सेटाइल एक्टर हैं, और जो भी करते हैं उसको बड़े दिल से करते हैं। और 2019 में हमजा अली अब्बासी ने अनाउंस किया था कि वो अब जो है इस इंडस्ट्री को छोड़ देंगे, क्योंकि वो थोड़ा सा रिलीजन की तरफ टर्न हो गए हैं। और ये तो हमें उनके माजी को अगर हम देखें तो वहीं से नजर आता है कि हमजा अली अब्बासी जिस चीज की ठान लेते हैं ना, फिर वो उसको करके ही छोड़ते हैं।
جیسے کہ انہوں نے CSS کو خیر بات کہہ دیا اپنے ایکٹنگ پیشن کے لیے. سو اسی طرح وہ جب ریلیجیسلی ٹرن ہوئے چیزوں کی طرف تو انہوں نے پھر یہ اعلان کیا تھا کہ وہ اب ڈرامہ انڈسٹری کو خیر بات کہہ دیں گے. لیکن ابھی بھی ان کے 1-2 ڈراماز ہمیں نظر آئے ہیں. سو ہمیں امید ہے کہ ہم ان کو اچھے رولز میں، پازیٹیو رول جس میں موٹیویشن ملتی ہو، ان میں ہم ان کو ضرور دیکھیں گے. کیا کہتی ہیں اقصیٰ آپ اس بارے میں؟ جی بالکل ایسا ہی ہے، اور بہت اچھا لگا ان کی جرنی سن کے کہ کس طریقے سے انہوں نے اپنے کیریئر کا سٹارٹ لیا اور اس کے بعد یہ آگے بڑھتے رہے، اور جہاں تک ان کو ایوارڈز ملے، انہوں نے فلموں میں بھی کام کیا اور جن ڈراماز میں کام کیا ان کے بارے میں جان کر بھی بہت اچھا لگا. اور بالکل یہ بہت کم ہی نظر آتے ہیں. اب میں نے بھی ان کو جانے جہاں میں دیکھا تھا، اور کیا خوبصورت ایکٹنگ تھی. جب ہم ڈراموں پہ بات کریں گے تو ضرور لسنرز آپ کو بتائیں گے کہ کیا سٹوری تھی اور کس طریقے سے انہوں نے ایکٹ کی اس سٹوری کو، اور کس طریقے سے انہوں نے اس ڈرامے میں ایکٹ کیا. ہم آپ کے ساتھ حمزہ علی عباسی کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ کس طرح سے انہوں نے اپنے کیریئر کا سٹارٹ کیا ہے اور کون کون سے ڈراماز ہیں جس کے اندر ہمیں حمزہ علی عباسی نظر آئے. سو آپ لوگوں نے بھی ان کے کون کون سے ڈراماز دیکھے اور آپ ہمیں کون سا ڈرامہ ریکمینڈ کریں گے دیکھنے کے لیے، سو آپ ضرور ہمیں بتائیے گا. اور اقصیٰ آپ نے حمزہ علی عباسی کا کون سا ڈرامہ دیکھا اور آپ کو اس کی سٹوری کیسی لگی؟ کچھ شیئر کریں گے ہمارے ساتھ؟ جی بالکل، میں نے ان کا ایک ڈرامہ دیکھا تھا جو کہ تھا جانے جہاں، اور الف ڈرامہ جو ہے وہ میں نے دیکھا نہیں ہے لیکن اس کی سٹوری کے بارے میں مجھے پتا ہے، تو میں چاہوں گی اپنے لسنرز کے ساتھ ان دونوں ڈراماز کی سٹوری شیئر کرنا. تو سب سے پہلے الف ڈرامے سے سٹارٹ کرتے ہیں، اور چونکہ مائرہ پہلے بھی بتا چکی ہیں کہ اس کا ناول بھی ہے اور اس کے بعد پھر ڈرامہ بھی اس پر بنایا گیا ہے. تو سب سے پہلے لسنرز میں آپ لوگوں کو ریکمینڈ کروں گی کہ آپ لوگ پہلے ناول سنیں اور اس کے بعد پھر ڈرامہ دیکھیں. سٹوریز کی بہت اچھی ہے. اچھا، الف کی جو سٹوری ہے وہ بالکل مذہبی ہوتی ہے. اس میں 2 لوگ پرفارم کر رہے ہوتے ہیں. حمزہ علی عباسی جو ہوتے ہیں ان کا نام ہوتا ہے قلب مومن، جو کہ ایک کامیاب فلم پروڈیوسر ہوتے ہیں، اور اس میں ایک مومنہ نام کی لڑکی ہوتی ہیں. قلب مومن اور مومنہ جو ہیں یہ دونوں بہت اچھے دوست ہوتے ہیں، اور اس کے بعد ان لوگوں کی کیا ہوتا ہے کہ دوستی بہت زیادہ اچھی بھی ہوتی ہے، اور دونوں آگے ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزارنا بھی چاہتے ہوتے ہیں. لیکن چونکہ جو دونوں کے راستے ہوتے ہیں وہ الگ الگ ہوتے ہیں، اور مومنہ مذہب کو بہت زیادہ سپورٹ کرتی ہیں اور مذہب کو بہت زیادہ مانتی ہیں، اور وہ قلب مومن کو گائیڈ بھی کرتی ہیں کہ وہ جو ہے یہ فلمز وغیرہ نہیں بنایا کریں یا اس میں اتنا زیادہ ڈیپلی نہ جایا کریں، بلکہ اگر ان کو مومنہ کے ساتھ رہنا ہے تو ان کو مذہبی اعتبار سے بھی اپنی زندگی کو گزارنا آنا چاہیے. لیکن قلب مومن کو یہ باتیں نہیں سمجھ آتی ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ دونوں الگ ہو جاتے ہیں. لیکن پھر جب قلب مومن کو اپنی غلطیوں کا احساس ہوتا ہے تب بہت زیادہ دیر ہو جاتی ہے. لیکن وہ یہ غلطیاں اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ان میں بہت زیادہ ایگو ہوتی ہے، اور بہت زیادہ وہ غلط انٹینشن کی وجہ سے غلط فیصلے لے لیتے ہیں. مس انڈرسٹینڈنگز بھی ہو جاتی ہیں. پھر ان کو جب احساس ہوتا ہے تو وہ پھر کیا کرتے ہیں کہ مومنہ سے ان کی ملاقات ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ دھیرے دھیرے ساری چیزیں سیٹ ہونے لگتی ہیں. جب سب کچھ آسان لگنے لگتا ہے تو پھر اس کو آزمائش بھی ملتی ہے. جب اس نے آسانی سے اپنی زندگی گزاری ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد جب آزمائش آتی ہے تو اسے سب کچھ مشکل لگتا ہے، اور پھر اس کے پاس سدھرنے کا چانس ہوتا ہے، اور اسے پھر مشکل وقت میں اپنے دوست ہی یاد آتے ہیں یا ایسے وہ لوگ یاد آتے ہیں جو اسے سمجھاتے ہیں. تو یہاں پر بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ جب وہ مشکل میں پڑتا ہے تو اسے مومنہ ہی یاد آتی ہے. مومنہ اس کو پہلے بھی بچاتی ہے، لیکن یہ ہوتا ہے کہ جب انسان پر گزرتی ہے تبھی اسے سمجھ آتی ہے. جب اس کو پہلے سمجھاؤ تو پہلے اسے نہیں سمجھ آتا جب تک وہ ایکسپیرینس نہ کر لے. اب ہم دوسرے ڈرامے کو ڈسکس کریں گے جو کہ ہے ان کا جانے جہاں. یہ بھی بہت زیادہ اچھا ڈرامہ ہے، اور اس ڈرامے میں حمزہ علی عباسی کے ساتھ عائزہ خان نے ایکٹ کیا ہے، انہوں نے پرفارم کیا ہے. اور میں نے بھی یہ ڈرامہ اسی لیے دیکھا تھا کیونکہ عائزہ خان میری بہت ہی فیوریٹ ایکٹریس ہیں، اور اسی وجہ سے پھر میں نے سوچا کہ کیوں نہ اس ڈرامے کو دیکھا جائے. اور اس ڈرامے کے جب ٹریلرز آئے تو وہ بھی بہت اچھے تھے. یہ ڈرامہ کچھ یوں ہوتا ہے کہ جو عائزہ خان ہوتی ہیں ان کا نام اس ڈرامے میں مہنور ہوتا ہے، اور حمزہ علی عباسی کا نام جو ہے وہ شہرام ہوتا ہے. اور اس میں ہوتا یہ ہے کہ جو مہنور ہوتی ہیں ان کا تعلق ایک غریب گھرانے سے ہوتا ہے، اور جو شہرام ہوتے ہیں ان کا تعلق ایک امیر گھرانے سے ہوتا ہے. اچھا، شہرام جو ہوتے ہیں وہ اپنے فادر کے ساتھ
بہت زیادہ اٹیچ ہوتے ہیں اور ان کے فادر بھی ان سے بہت زیادہ اٹیچ ہوتے ہیں. شہرام کی اسٹیپ مدر بھی ہوتی ہیں اور ان کے 2 اسٹیپ بردرز بھی ہوتے ہیں، اور ان میں سے جو ایک بھائی ہوتے ہیں شہرام سے، جو چھوٹے بھائی ہوتے ہیں وہ تبریز ہوتے ہیں اور وہ اپنے بھائی سے بہت زیادہ نفرت بھی کرتے ہیں، اور ان کی جو مدر ہوتی ہیں وہ بھی بہت زیادہ شہرام سے نفرت کرتی ہیں، اسٹیپ مدر. اور جو ان کے سب سے چھوٹے بھائی ہوتے ہیں شہرام کے، عبداللہ، وہ اپنے بھائی کا ساتھ دیتے ہیں، بہت سپورٹ بھی کرتے ہیں. اور ان کی جو مدر ہوتی ہیں اسٹیپ، وہ اس لیے ان سے نفرت کرتی ہیں کہ جو ان کے فادر ہوتے ہیں شہرام کے، وہ بہت زیادہ اپنے بیٹے کا کر رہے ہوتے ہیں اور ہر چیز اس سے پوچھنا اور ہر مشورے میں اس کو ساتھ رکھنا، ہر فیصلے میں اس کو ساتھ رکھنا. تو انہیں ایسا لگتا ہے کہ ان کے بیٹوں کو سب چیزوں سے مطلب دور کیا جا رہا ہے. ماں ہوتی ظاہر سی باتیں فکر کرتی ہیں، تو انہیں ایسا لگتا ہے. پھر اس کے بعد خیر ہوتا یہ ہے کہ ان کی مہانور سے اس طرح ملاقات ہوتی ہے کہ وہ مہانور کی شادی میں جاتے ہیں، اور پھر وہاں پہ ہوتا یہ ہے کہ مہانور کی شادی ہو نہیں پاتی ہے. مہانور چونکہ شہر سے ہوتی ہیں، بہت اچھی ٹیچر بھی ہوتی ہیں اور ان کی شادی ان کی پسند سے ہوتی ہے، لیکن کیا ہوتا ہے کہ جس رات مہانور کی مہندی ہوتی ہے تو اس رات کیا ہوتا ہے کہ مہانور کے سسرال میں سے کچھ لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں. تو وہیں پر ہی جو ہے وہ مہانور کے جو منگیتر ہوتے ہیں ان کے کزن مہانور کی بہن سے بدتمیزی کرتے ہیں. تو وہ بات پھر مہانور کو ان کی بہن بتاتی ہیں، تو اس کے بعد ہی بھری محفل میں مہانور ان کو تھپڑ مارتی ہیں جنہوں نے بدتمیزی کی ہوتی ہے. پھر اس کے بعد ان کی شادی وہیں پر ہی ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ ان کو کہا جاتا ہے کہ مہانور جب تک معافی نہیں مانگیں گی تو شادی کی رسمیں آگے نہیں بڑھیں گی. مہانور کہتی ہیں کہ بھئی بدتمیزی پر تو کوئی معافی نہیں ہو سکتی، اگر بدتمیزی نہ ہوتی، میری غلطی ہوتی تو میں ضرور معافی مانگتی، لیکن میری کوئی غلطی نہیں ہے. خیر اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے کہ شہرام ان سے بڑے متاثر ہوتے ہیں کہ ان کی یہ ہمت دیکھ کر، ان کا کانفیڈنس دیکھ کر مہانور کا، وہ پھر کیا کرتے ہیں کہ وہ واپس گاؤں چلے جاتے ہیں. پھر وہ شہر میں جن لوگوں سے مہانور نے دشمنی پالی ہوتی ہے وہ رہنے نہیں دیتے، اور پھر وہ لوگ بھی ان کو شہرام جو ہے وہ گاؤں بلا لیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہاں پہ رہتے ہیں. پھر جب شہرام کی مدر کو پتہ لگتا ہے کہ اس طریقے سے وہ لوگ آئے ہوئے ہیں، مہانور کے جو فادر ہوتے ہیں وہ شہرام کے فادر کے بہت اچھے دوست ہوتے ہیں، تو ان کا آنا جانا لگا رہتا ہے. لیکن خیر اس کے بعد ان کے فادر کی ڈیتھ ہو جاتی ہے شہرام کے، اور ساری ذمہ داریاں جو ہے وہ شہرام کے پاس چلی جاتی ہیں. پھر ان کی جو مدر ہوتی ہیں وہ ان کو کیا کرتی ہیں کہ ان کو نیند کی دوائیاں دیتی ہیں اور ان کو الجھائے رہتی ہیں، اور ان کو جو ہے وہ نیند کی دوائیاں دے کر مطلب وہ سوئے رہتے ہیں، اور جب اٹھتے ہیں تو بس ان کو کھانا دے دیا. پھر ان کے دودھ میں نیند کی دوائیاں ملوا کر ان کو مطلب جس طرح وہ پتہ ہے دولت کے لیے اپنے ہسبینڈ کی جان بھی خود لے لیتی ہیں، ان کو مختلف دوائیاں دے کر، میڈیسنز وغیرہ دے کر، اور اسی طریقے سے وہ چاہتی ہیں کہ اپنے جو اسٹیپ ان کے سن ہیں ان کی بھی وہ جان اس طریقے سے لے لیں. خیر لیکن اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ ان سے مہانور سے جب وہ ملتے ہیں، مہانور جب گاؤں آتی ہیں تو پھر اس کے بعد وہ ان کو ان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ جو ہے گاؤں میں ایک اسکول اوپن کریں، بچوں کو پڑھائیں، اور مہانور بھی بہت اچھی ٹیچر ہوتی ہیں، ان کی بھی خواہش ہوتی ہے، تو پھر وہ ان کو اسکول بھی اوپن کر کے دیتے ہیں. اور وہ مہانور سے شادی بھی کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کی مدر نہیں چاہتی ہیں. خیر اس کے بعد وہ ان کو فورس نہیں کرتے، ان سے زبردستی نہیں کرتے. پھر مہانور کی کہیں اور بات طے ہو جاتی ہے ان کے جو فرینڈ ہوتے ہیں شہرام کے ان سے، لیکن وہ اس رشتے سے خوش نہیں ہوتی ہیں کیونکہ وہ شہرام کو پسند تو کرتی ہیں لیکن وہ ان سے اظہار نہیں کر پاتی ہیں، جبکہ شہرام ان سے اظہار کر لیتے ہیں، لیکن ان کی جو مدر ہوتی ہیں ان کی وجہ سے وہ اظہار نہیں کر پاتے کیونکہ وہ اپنی مدر کی بہت زیادہ رسپیکٹ کرتے ہیں. تو اسی وجہ سے وہ پھر اپنی مدر کی بات مان لیتے ہیں اور مہانور کی بھی رسپیکٹ کرتے ہوئے وہ سائڈ پہ ہو جاتے ہیں. لیکن پھر کیا ہوتا ہے کہ دھیرے دھیرے مہانور کے جو منگیتر ہوتے ہیں ان کو پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اینڈ میں یہ ہوتا ہے کہ جو شہرام کی مدر ہوتی ہیں ان کو جب ان کے بیچ والے جو بیٹے ہیں تبریز، ان کی جب ڈیتھ ہو جاتی ہے، وہ جب کیونکہ وہ اچھے نہیں ہوتے، وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ فلرٹ کرتے ہیں لڑکیوں کے ساتھ، اور پھر اس کے بعد ان کا کام میں دل نہیں لگتا اور کام کو وہ اچھے سے مینیج نہیں کر پا رہے ہوتے. اور پھر جب ان کی سچائی سب کے سامنے آتی ہے تو پھر اس کے بعد ان کو اندازہ ہوتا ہے اپنی غلطیوں کا، اور پھر وہ معافی بھی مانگ لیتی ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ بہت اچھی اینڈنگ ہوتی ہے. تو اس ڈرامے میں بھی یہی ہوتا ہے کہ اس کا جو میسج ہے وہ یہی ہے کہ زندگی میں سب کچھ پیسہ نہیں ہوتا، آپ کے رشتے بھی آپ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتے ہیں، اور وہ رشتے جو آپ کو بہت زیادہ چاہتے ہیں، بہت خلوص کے ساتھ آپ کو رکھتے ہیں اور آپ
کے لیے جیتے ہیں, آپ پر بھروسہ کرتے ہیں, تو پھر جہاں بھروسے کی بات آتی ہے تو وہاں پر پیسہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا. تو مائرہ آپ بتائیے کہ آپ کو یہ دونوں ڈرامے کیسے لگے؟ بالکل اکثر مجھے تو دونوں ہی ڈرامے پرسنلی بہت اچھے لگے, اور میں نے بھی ان دونوں ڈراموں کو پرسنلی دیکھا ہے. اور جس طرح سے آپ سٹوری شیئر کری تھی اکثر, ویسے آئی مسٹ سے کہ آپ کا سٹوری بتانے کا جو انداز ہے نا وہ بہت اچھا, انسان کھو جاتا ہے. سو جب آپ وہ ساری مومنٹس بتا رہی تھی تو میں بھی ان سب کو ریکال کر رہی تھی کہ کس طرح سے عائزہ نے کتنی خوبصورتی سے اس رول کو نبھایا, اور جس طرح سے حمزہ علی عباسی نے ایک اچھے بڑے بھائی کی طرح اپنے بھائیوں کو سنبھالا ان کے مشکل ٹائم میں, اور اپنی مدر کو جس طرح سے وہ سپورٹ کرتے تھے. سو وہ بہت اچھے سے انہوں نے اس رول کو نبھایا. اور سویرا ندیم کی بھی ایکٹنگ, جو کہ شہرام کی مدر تھی, وہ بھی پرسنلی مجھے ایز اے ایکٹریس بہت پسند ہے, اور ان کی ایکٹنگ بالکل نیچرل ہمیں لگ رہی تھی, اور انہوں نے بہت اچھے سے جو رول ان کو دیا گیا اس کو نبھایا. تو دونوں ڈراماز بہت ہی اچھے تھے. بہت الف جو ہے وہ تھوڑا سا اسپرچل اس کی طرف ہے, اس کا اسپرچل کانسیپٹ ہے کہ آپ کس طرح سے جتنا بھی آپ زندگی میں اچیو کر لینا, جتنا بھی اوپر چلے جائیں, ہمیں لگتا ہے ہم بہت سکسیسفل ہو گئے ہیں, ہمارے پاس اتنی دولت آ گئی ہے, ہمارے پاس اتنا پیسہ ہے, ہمارے آگے پیچھے اتنے لوگ گھوم رہے ہیں, یہ گاڑی ہے, وہ گھر ہے, لیکن جب تک آپ کے اندر اللہ نہیں ہوگا نا, رب نہیں ہوگا, کسی بھی آپ مذہب سے تعلق رکھتے ہیں, جب تک آپ کو اپنے اصل سے کنیکٹڈ نہیں رہیں گے نا تو آپ کے اندر کا خالی پن دور نہیں ہو سکتا. تو الف ڈرامہ میں ہمیں یہی دکھایا گیا ہے کہ آپ جتنے بھی اپنے آپ کو سکسیسفل رکھ لیں, اسپرچولیٹی پھر بھی آپ کو کہیں نہ کہیں اس کی ضرورت محسوس ہوتی ہے, اور انسان اپنے اسپرچولیزم کے ساتھ ضرور کنیکٹڈ رہتا ہے. اگر وہ نہیں رہتا تو وہ ایتھیسٹ بن جاتا ہے, اس طرف چلا جاتا ہے, اور پھر اس کے اندر جو خالی پن ہے اس کو کوئی بھی پور نہیں کر سکتا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی دولت سے مالا مال رکھے, اور ہم سب کو ایمان کی موت نصیب کرے. اور اسی طرح سے جانے جہاں بھی بہت اچھا ڈرامہ تھا, اس کا بھی بہت ہی پاورفل سٹوری تھی, اور جس طرح سے حمزہ علی عباسی نے اس رول کو نبھایا تو وہ بھی مجھے بہت اچھا لگا. ویل لسنرز, آپ لوگ بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو آج کا شو کیسا لگا. آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو بہت اچھا لگا ہوگا. اور جو ڈرامے ہم لوگوں نے آپ لوگوں کو بتائے ہیں, سٹوری بتانے سے یہ ہوتا ہے کہ انسان کو شوق ہوتا ہے کہ پھر اب یہ ڈرامہ دیکھنا چاہیے. جب اس کی سٹوری اتنے مزے کی ہے تو کیوں نہ اب خود بھی دیکھیں, تاکہ خود بھی اندازہ ہو کہ واقعی میں یہ سٹوری ہے بھی ایسی کہ نہیں. سو لسنرز, آپ لوگ بالکل دیکھ سکتے ہیں الف, جانے جہاں, پیارے افضل, جو آپ لوگ کا دل دیکھنے کو چاہے آپ لوگ ضرور دیکھیے گا. اور ہمیں بتائیے گا بھی, آپ لوگ فیڈ بیک شیئر کر سکتے ہیں ہم لوگوں سے 0330860072. اس کے علاوہ facebook.com/نئی صبح انسٹیٹیوٹ. لسنرز, آپ لوگ کسی طریقے سے ہمارے ساتھ رہیے. ہمیں خوشی ہوتی ہے جب آپ لوگ ہمارے ساتھ رہتے ہیں, ہمارے شو کو سراہتے ہیں, انجوائے کرتے ہیں, اور آپ لوگوں کے بارے میں جان کے, آپ لوگوں سے باتیں کر کے بہت اچھا لگتا ہے. اور پتہ ہی نہیں لگتا کہ وقت کتنی جلدی گزر جاتا ہے, اور 1 گھنٹہ تو ایسا لگتا ہے کہ بس 10 منٹ کی بات ہے, لیکن بالکل 1 گھنٹہ گزر چکا ہے. اور اب میں چاہوں گی آپ لوگوں سے اجازت. آپ لوگوں نے اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے, اور سوپ پینا ہے, آئس کریم کھانی ہے, مونگ پھلی کھانی ہے, اور چائے پینی ہے, کافی پینی ہے, جو آپ لوگ کا دل چاہے وہ پی کے, کھا کے ہمارا شو سننا ہے. پیتے کھاتے بھی سن سکتے ہیں, جیسا آپ لوگ کا دل چاہے. اور اپنی دعاؤں مجھے اور نئی صبح کی ٹیم کو یاد رکھیے گا. آپ لوگوں سے انشاءاللہ اگلے شو میں پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ. اکثر زیادہ اس سائننگ آف. لسنرز, میں بھی آپ سب سے اجازت چاہوں گی, کیونکہ ہمارا وقت جو ہے اختتام کو پہنچا. اور جس طرح سے اکثر نے کہا کہ 1 گھنٹہ گزرنے کا بالکل پتہ نہیں چلتا, تو واقعی اکثر مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ ہم بس ابھی شو سٹارٹ کرتے ہیں اور ہم 2-4 باتیں ہی کرتے ہیں تو ہمارا شو جو ہے اینڈ ہو جاتا ہے. اور صحیح کہتے ہیں نا لوگ کہ جہاں پہ 2 عورتیں ہوں تو وہاں پہ باتیں نہ ہوں, یہ کیسے ہو سکتا ہے. تو ہماری پوری بھرپور کوشش یہ ہوتی ہے لسنرز کہ ہم آپ کو انٹرٹین کریں, اور آپ جن ایکٹرز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں انہی کے بارے میں بات کریں. اور ہمیں امید ہے کہ آپ لوگ اس چیز کو بہت انجوائے کرتے ہوں گے. آپ ہمارے تمام ڈراماز کی جو سٹوریز ہیں ان کو سننے کے بعد, اور خصوصی طور پہ جب اکثر جس انداز سے ہمیں سٹوری سناتی ہیں اس کے بعد تو آپ کا ضرور ہی دل چاہتا ہوگا کہ آپ اس ڈرامہ کو ضرور دیکھیں. تو آپ لوگ جو ہم نے 2-3 ڈراماز ڈسکس کیے ان کو ضرور دیکھیے گا, کیونکہ ویکیشنز ہیں, ویکیشنز میں آپ کے پاس بہت ٹائم ہوتا ہے. تو آپ لوگ کوشش کریں کہ ان ڈراماز کو دیکھیں, انجوائے کریں, اور پھر ہمیں بتائیے گا کہ آپ کو کیسے لگے, کہ آپ کو اکثر کی سٹوری زیادہ اچھی لگی یا آپ کو ڈرامہ دیکھ کر زیادہ اچھا لگا. سو ہم آپ سے ملتے ہیں نیکسٹ شو میں نیکسٹ ایکٹر کے ساتھ. ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.